بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد ثم الاقتضاء ان کان حتما لفعل غیر کف فالایجاب۔ یہاں سے حکم کی تفصیل آ رہی ہے کہ حکم کتنے طرح کے ہیں۔ حکم کا بیان جاری ہے، تو اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو فعل عباد سے متعلق ہو اور اس میں اقتضاء ہو یا تخییر ہو، اقتضاء ہو یا تخییر ہو، یعنی کسی فعل یا کف کا تقاضا ہو اور یا پھر تقاضا نہ ہو بلکہ اختیار دیا گیا ہو کہ چاہو تو کرو چاہے تو چھوڑو۔ تو اقتضاء کی تفصیل کر رہے ہیں۔ ثم الاقتضاء، خطاب الہی میں جو اقتضاء ہے کہ ایک چیز ذمے میں ڈالی جا رہی ہے کہ تم یہ کام کرو، ٹھیک ہے، وہ اقتضاء اگر حتمی ہے کسی فعل کے لیے، یعنی جس کو کہا اعلیٰ حضرت نے کہ طلب جازم ہو۔ جب ہم لوگ رد المحتار کا درس کر رہے تھے تو شروع میں احکام کی تفصیل میں یہ بات آئی تھی، عام طور پہ 5 قسمیں احکام کی اصحاب اصول نے، اور اس کی تفصیل کرتے ہوئے 7 قسموں تک لے گئے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے اپنی تحقیقات بالغہ سے اس کی مزید جو تفصیل کی ہے اسے اوج کمال تک پہنچایا کہ اس کے بعد مزید کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ آپ نے پہنچا دیا 11 تک، 5 تقابل اور بیچ میں مباح۔ تو چلیے، تو اس میں یہ ہے کہ طلب تو ہے اور طلب جازم ہے، اسی کو کہا کہ اقتضاء حتمی ہے کہ آپ تم کو کرنا ہی کرنا ہے، کرنا پڑے گا۔ حتمی کا سمجھ میں آیا؟ لفعل، کسی فعل کی طلب جو ہے وہ حتمی ہو، غیر کف، اور یہ غیر کف کا کر کے فعل اور کف دونوں کو الگ الگ کیا، فعل اور کف کو، ہاں، کیونکہ فعل کی طلب حتمی ہے تو وہ تو فرض ہے، اور کف کا تقاضا حتمی ہے تو وہ حرام ہے۔ کف کا معنی روک جانا، روک دینا، رک جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو کام، اور طلب کا مطلب کرو، نماز پڑھو، شراب چھوڑو۔ تو فعل الگ ہے، کف الگ ہے۔ تو اگر اقتضاء حتمی ہے، کس چیز کا اقتضاء؟ فعل کی، کف کی نہیں۔ غیر کف کا مطلب سمجھ آیا؟ فل ایجاب، تو اسی کو ایجاب کہتے ہیں۔ جو خطاب ہاں اقتضاء کے ساتھ ہو بطور حتمی، یقین جازم کے ساتھ طلب جازم ہو، اور کسی فعل کی طلب ہو، کسی فعل کا اقتضاء ہو، تو وہ ایجاب ہے، ٹھیک ہے۔ ثم الاقتضاء الذی فی الحکم، وہ اقتضاء جو کہ حکم میں ہے، وہ اگر کسی فعل کے لیے حتمی ہو کف کے علاوہ تو یہ ایجاب ہے، یعنی اے فالحکم الایجاب، فالحکم مبتدا اور الایجاب خبر، ٹھیک ہے۔ تو فا کے بعد مبتدا مقدر محذوف قرار دیا، فالحکم الایجاب۔ وعلی ھذا، یہ جو بات انہوں نے کہہ دی، اچھا پہلے یہ ایک اعتراض اور اس پر اپنی رائے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں۔ وَهُوَ نفس الامر نفس الامر النفسی،
یہ کلام نفسی، عین کلام نفسی، عین امر نفسی ہے. او ترجیحا لفعل فالندب. ٹھیک ہے، کہ اگر یہ اقتضاء اگر حتمی نہیں ہے بلکہ ترجیحی ہے، یہ طلب ہے، ہم ترجیح کے طور پہ کہتے ہیں کہ کرنا بہتر ہے آپ کا، یہ بھی سائڈ ہے یہ بھی سائڈ ہے، یہ چھوڑو یہ والا کرو، تو اس کو ندب کہیں گے. ٹھیک ہے. او حتمن لکفن، یا پھر فعل کی کا تقاضا حتمی نہیں ہے بلکہ کف کا تقاضا حتمی ہے، فالتحریم. دکھ رہا ہے متن؟ دیکھیے تو تحریم ہے نا. اور جیسے فعل کی طلب کے لیے حتمی یا ترجیحی کہا، اسی طرح سے کف کے طلب کے لیے حتمی یا ترجیح کر لیجیے. اگر حتمی ہے تو تحریم ہے اور ترجیحی ہے تو کراہت ہے. اب دونوں کے بعد جو ہے نا بیچ میں وہ ہے جو اوپر خطاب اللہ المتعلق بفعل المکلف کہا تھا، ابتداء او تخییرا. تو ابتدا میں 4 صورتیں نکلیں گی اور تخییر ایک ہے. ابتدا میں یہ ہے کہ آپ یہ کام کرو، یا پھر یہ کہ یہ ہوگا کہ مت کرو. اور کرو اور مت کرو دونوں میں 2 صورتیں ہیں کہ حتماً آپ کو کرنا ہی ہوگا، اور یا پھر یہ کہ بہرحال کرنا نہیں ہے، کرو تو بہتر ہے. اسی طرح سے کف میں بہرحال آپ کو چھوڑنا ہوگا یا بہتر ہے کہ چھوڑ دو آپ. تو یہ 4 صورتیں ہو گئی. دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ تخییر، کہ آپ کو اختیار ہو، چاہے آپ کرو چاہے مت کرو. ٹھیک ہے. والتخییر الاباحۃ، اور تخییر کیا ہے؟ اباحت. 5 صورتیں آ گئیں. اب یہاں پر دیکھیے وعلی ھذا یلزم ان لا یکون الکف عن الحرام واجبا. یہ جو تعریف انہوں نے کی ہے اس بات پر لازم یہ آتا ہے کہ حرام سے کف واجب نہ ہو. کف عن الحرام کیا ہو؟ کیا مطلب؟ بھائی آپ یوں سمجھیے ہماری طرف سے کہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. تو آپ اس کو اگر جانب سلب لے جاتے ہیں نفی کی طرف تو کہیں گے نماز چھوڑنا حرام ہے. نماز چھوڑنا حرام ہے. کہنا شراب پینا حرام ہے، تو شراب سے بچنا فرض ہے، واجب ہے، کہیں گے نا. تو اسی طرح سے جو چیز فرض ہے اسی کا جانب مقابل جو ہے نا حرام ہے، اور جو چیز حرام ہے اسی کا جانب خلاف جو ہے فرض ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو بات بالکل واضح ہے، لیکن انہوں نے جس انداز میں تعریف کی ہے یہ بات نہیں ہو پائے گی. انہوں نے تو کف کو نکال دیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ کف کو کیا کر دیا؟ الگ کر. بغیر کیا کہا؟ لفعل غیر کف. تو وجوب کا تعلق محض فعل سے ہے، بس کف سے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو جو کام کرنا ضروری ہے وہ وجوب وہیں پر ہے، بس کسی چیز کا چھوڑنا واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کف کو کیا کیا؟ کیونکہ کف کو فلاں حرام چیز کو چھوڑنا بھی تو واجب ہے. یہ چیزیں حرام ہیں، ان حرام چیزوں کو چھوڑنا واجب. ان حرام ان چیزوں کو کرنا حرام اور ان کو چھوڑنا واجب. اب بتائیے یہ جو واجب آپ بول رہے ہو یہ واجب کی تعریف اس میں آئے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب چھوڑنا شراب چھوڑنا، اب بتائیے کیسے یہ تعریف آئے گی اس میں؟ شراب چھوڑنا واجب ہے اور یہ تعریف کیسے آئے گی؟ کیونکہ واجب کی تعریف انہوں نے کیا کی ہے؟ جو تقاضا حتمی ہو فعل کا. ہاں، تو فعل کا تقاضا اگر حتمی ہوتا، یہی اتنا ہی کرتے اور بغیر کف کا لفظ نہ لاتے تو کف بھی فعل ہے.
کف بھی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بڑی زبردست تحقیق فرمائی ہے اس معاملے میں، اور وہابیوں کا جو ہے نا جو قلع ہو گیا اس معاملے میں، ان کی جہالت، کہ کف جو ہے نا وہ حکم شرع ہے، وہ امر وجودی ہے، اور ترک جو ہے وہ لا شیء محض ہے۔ وہابیہ دیوبندیہ کرتے کیا ہیں کہ دکھاؤ حدیث میں یہ ہے، دکھاؤ حدیث میں یہ ہے، تو ترک کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ کیا چیز؟ عدم فعل کو، اور عدم فعل دلیل نہیں بن سکتی، کف دلیل ہے۔ کف اور عدم فعل میں کیا فرق ہے بھائی؟ یہ سب بحثیں آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کف اور عدم فعل، کف میں بھی یہی ہونا کہ وہ نہیں کریں گے ہم، اور عدم فعل، عدم فعل کا مطلب فعل نہ کرنا، اس کو ترک کہتے ہیں۔ تو ترک اور کف جو ہے نا اس میں فرق ہے۔ ترک جو ہے وہ ارادی طور پر وہ چیز نہیں ہوتی، قصدن نہیں ہوتی وہ چیز، اور کف میں جو ہے نا عدم فعل قصدن کا نام ہے۔ شراب سامنے موجود ہے، ہاں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی لو بھائی، اور پھر بھی ہم، تو یہ ہے ترک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کف ہے۔ اور شراب ہے ہی نہیں، اور اس وجہ سے فلاں نے نہیں پیا، یہ تو ترک ہے نا، اور ترک دلیل نہیں ہو سکتی۔ ترک جو ہے، کیونکہ ترک وجودی چیز کا نام نہیں ہے، ترک آدمی ہے، اور عدم لا شیء محض کا نام ہے، اور لا شیء محض کبھی بھی دلیل اور حجت بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس فلاں صحابی نے نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے نا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اس کو دلیل بنا لیا۔ وہ تو لا شیء محض ہے، وہ دلیل کیسے بن جائے؟ اس کا تقاضا پیدا ہوگا تو بالکل کیا جائے گا وہ کام، اس کے تقاضے نہیں ہوئے تو نہیں کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کف اور ترک میں فرق سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے اگر یہ، اسی لیے سمجھ میں آیا کہ کف بھی فعل ہے، کف جو ہے ترک فعل نہیں ہے، ترک جو ہے وہ فعل نہیں ہے، نہیں کیا ہم نے، ہو نہیں پایا، ضرورت نہیں تھی، بس نہیں کیا، یوں ہی نہیں کیا، تو ترک فعل نہیں ہے۔ لیکن کف کیا ہے؟ کف فعل ہے، فلاں کام ہم نے نہیں کیا، اس کے چانسز تھے، موقع ملا، ضرورت بھی تھی، یہ تھا وہ تھا، سب چیزیں، مگر حرام ہے چونکہ ہم نے نہیں کیا۔ ایک طرف حرام گوشت مل رہا تھا، ایک طرف حلال گوشت مل رہا تھا، ہے نا، وہ حرام چیز چھوڑ دیا اور حلال کی طرف گئے، تو یہ حرام کو نہ کرنا یہ ترک نہیں ہے، بلکہ یہ کف ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر دونوں آپشن حلال ہوتے، یہ بھی چیز ہے وہ بھی چیز ہے، تو بھائی ایک ہی تو کریں گے، دونوں کیسے آج کیسے کر لیں؟ مثال کے طور پہ اس میں کہہ سکتے ہیں آپ ترک ہے۔ وہ دو راستے جا رہے ہیں کہیں جانے کے لیے، یہ بھی ہائی وے جا رہا ہے، وہ بھی ہائی وے جا رہا ہے، دونوں پہ جا سکتے ہیں آپ، ہیں؟ تو اگر ایک شارٹ کٹ ہے تو آپ کہہ دیجیے گا کہ ترجیح بلا مرجع لازم نہ آ جائے، اس لیے میں نے یہ والا لے لیا، دونوں برابر ہے تو کریں گے ایک ہی نا، تو دوسرا والا ترک ہے، تو کوئی کہنے لگے کہ وہ حرام ہے اسی لیے ترک ہوا، تو ترک جو ہے نا وہ دلیل نہیں ہے، ترک کف نہیں ہے۔ کف کا مطلب ہوتا ہے کہ نفس اس کی طرف مائل کرے، تقاضا ہو، میلان ہو، آمادگی ہو، داعی موجود ہو، اور پھر بھی آدمی اس سے باز رہے، یہ کف ہے۔ تو اگر لفظ کف یہاں پر کہنا یہ ہے کہ انہوں نے غیر کف کہہ دیا نا، یہاں پہ دیکھیے یہ کیا کہہ دیا، غیر کف اگر نہ کہا ہوتا انہوں نے، اور ان کان حتمن لفعل کہا ہوتا، تو پھر یہ چیز شامل ہو جاتی نا کہ شراب سے بچنا بھی واجب ہے، لیکن انہوں نے غیر کف کہہ کر کے فعل اور کف کو الگ الگ کر دیا، تو پھر جو ہے نا شراب سے بچنا حرام، شراب سے بچنا جو ہے واجب ہے، یہ والا حکم جو ہے نا وہ کہیں شامل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کو کہا کہ اعلیٰ حاضہ یلزم اللہ یکون الکفان حرام واجبا ولا یصلح للدخول فی باقی الاقسام، اور یہ واجب میں داخل تو نہیں ہو رہا ہے، اور باقی اقسام میں یہ مثال داخل ہو بھی نہیں سکتی۔ آپ پانچوں قسمیں دیکھ لیجئے، فیختل الحصر، تو حصر ختم ہو گیا، پانچ میں حصر جو ہے دلیل حصر باطل ہو گئی۔ فالصواب ان لا یفید بغیر الکف، یہ لفظ جو ہے نا ان لا یفید، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے بجائے ان لا یزاد ہو یا کیا ہو۔ ان لا یفیدہ ہو تو
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ غیر کف جو ہے نا یہ مفید نہیں ہے. لفظ بغیر کف جو کہا انہوں نے غیر کف یہ مفید نہیں، اسی استثناء کی ضرورت نہیں تھی. تو بہتر یہ ہے کہ غیر کف کا اضافہ نہ ہو. ان کان حتما لفعل فالایجاب کافی ہے. وہو نفس الامر النفسی، یہ عین نفس امر نفسی کا نام ہے. یہ ایجاب عین امر نفسی ہے. کیا مطلب؟ کل بات ہوئی تھی نا کلام نفسی اور کلام لفظی پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اور یہ تو علم کلام کا ایک بڑی تحقیقی بحث ہے، کلام نفسی اور کلام لفظی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کی صفت ہے جو قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور وہ کلام نفسی ہے. اس کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کلام میں حکم بھی ہے، ممانعت بھی ہے، اخبار بھی ہے، انشاء بھی ہے، امثال بھی ہیں، جتنی بھی قسمیں آپ کرنا چاہو، تو وہ سب کو پھر کہیں گے کہ امر نفسی، نہی نفسی، ہے نا، اخبار نفسی، انشاء نفسی. بات سمجھ میں آئی؟ تو عین امر نفسی ہی ہے یہ. وہ حکم جو ہے، کیونکہ بتا دیا نا کہ حکم کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خطاب کا نام ہے. تو پھر وہی وجوہ ایجاب بھی ہے. ہاں، وہ ظاہر عند کون الامر النفسی مدلول اللفظی. اور یہ بات بالکل ظاہر ہے جب کہ امر نفسی مدلول لفظی ہو، یعنی لفظی حکم کا مدلول امر نفسی ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ ایک لفظ بولتے ہو اقرأ، تو یہ لفظی طور پر صیغہ امر استعمال کر رہے ہو نا. کیا کہہ رہے ہو آپ؟ اقرأ. تو یہ لفظی امر ہے، اور اس کا مدلول، اس لفظی امر کا مدلول کیا ہے؟ آپ مخاطب کو ایک حکم جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لفظی کا جو مدلول ہے، لفظی امر لفظی دال ہے، اس کا مدلول امر نفسی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو جب امر لفظی امر نفسی کا مدلول ہو تو یہ بالکل بات ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے بات. چلیے، او ترجیحا لفعل، یعنی ان کانا ترجیحا، وہ اقتضاء جو خطاب الہی میں ہے وہ حتمی تو نہیں ہے بلکہ ترجیحی ہے. کسی فعل کو ترجیح کا طلب ہے کہ یہ کرنا، یہ بھی کرنے کی صورت ہے اور نہ کرنے کی بھی صورت ہے، آپ اس کو ترجیح دے دو، تم اس کو کر لو. حتمی نہیں کہا. فالندب تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ یہ مندوب ہے. اے فالحکم الندب. او ان کان حتما لکف فالتحریم، یا پھر یہ کہ اقتضاء تو حتمی ہے لیکن فعل کا اقتضاء نہیں ہے، بلکہ کس کا اقتضاء ہے؟ کف کا، روکنے کا. رک جاؤ، رک جاؤ. لکف الفعل فالتحریم، تو پھر کیا ہے؟ تحریم ہے. اے فالحکم والتحریم بالقیاس علی المکفوف عنہ. اچھا، یہ مکفوف عنہ کی طرف قیاس کرتے ہوئے اس کا نام تحریم دیا گیا ہے نا، کیونکہ بولنا تو حرام نہیں نا ہے، جو خطاب الہی ہے وہ تو حرام نہیں ہے. جس چیز سے روکا جا رہا ہے، شراب پینا، مکفوف عنہ، شراب پینا مکفوف عنہ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو تحریم کہ وہ حرام ہے، اس کو حرام کیا جا رہا ہے، اس سے بچو. وَإِن كَانَ إِيجَابًا بِالْقِيَاسِ عَلَى نَفْسِ الْمَطْلُوبِ، وہ اوپر جو بات کہی تھی نا، وہی والی بات، یہ حرام ہے اگرچہ نفس امر مطلوب کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ حرام نہیں بلکہ واجب ہے. طلب کف ہے نا، تو طلب کف ہے تو حرام، تو حرام کہتے اس کی طرف کی وہ حرام ہے. ورنہ جس چیز کی طلب ہے بچنا، یہ بچنا حرام نہیں ہے، یہ بچنا واجب ہے. اسی کو کہا وَإِن كَانَ إِيجَابًا بِالْقِيَاسِ عَلَى نَفْسِ الْمَطْلُوبِ، اگرچہ نفس مطلوب کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس چیز کی طلب ہے، اور طلب کس چیز کی ہے؟ شراب کی طلب نہیں ہے بلکہ کف کی طلب ہے، تو وہ اس اعتبار سے واجب ہے، حرام نہیں بلکہ واجب ہے. مکفوف عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حرام ہے. وتدبر احسن تدبر، خوب ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کرنا بھائی. چلیے،
او ترجیحاً، اس میں بھی دو قسمیں، حتمی ہے یا ترجیحی ہے. اگر ترجیحی ہے کہتے ہیں فل کراہت ہو، اگر یہ کف کو ترجیح دینے کے لیے کہا گیا تو اس کو حکم جو ہے نا کراہت کا ہے، مکروہ ہے. اور اگر ابتدا نہیں بلکہ تخیر ہے تو کہتے ہیں وت تخیر و الباہ. تو پانچوں اقسام آ گئے. اے الحکم بالتخیر الاباحت، یعنی تخیر کا جو حکم ہے وہ اباحت ہے. یہ دے دیا گیا کہ اب آپ لوگوں کو اختیار ہے، چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو. جیسے فرما دیا گیا کہ تمہیں جو ہے نا حالت احرام میں شکار کھیلنا حرام ہے، اس کے بعد فرمایا فیضا حللتم فاصطادوا، تو یہ تخیر ہے. چلیے پانچوں اقسام کا بیان یہاں پر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہتے ہیں والحنفیہ لما وجدوا احکام ما ثبت بدلیل قطعی مخالفتا لما ثبت بظنی لاحظوا فی التقسیم حال الدال فقالوا ان ثبت الطلب الجازم بقطعی فالافتراض او التحریم او بظنی فالایجاب وکراہت التحریم. چلیے پہلے ہماری طرف سے سنیے اس بات کو. یہ تو بنیادی گفتگو ہو گئی، اس قدر میں سب شریک ہیں، حنفیہ، مالکیہ، حنبلیہ، شافعیہ، اس پانچ میں سب شریک ہیں. حنفیہ نے یہاں پر ذرا تفصیل کی ہے اور فرض اور واجب میں فرق کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کس میں؟ فرض اور واجب. اور فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں کیا ائمہ ثلاثہ نے، باقی تینوں نے. چاہے لفظ فرض بولو چاہے واجب بولو، اس لیے وہ واجب بولتے ہیں فرض کے معنی میں، واجب بولتے ہیں فرض کے معنی میں. قرآن و حدیث میں جو ہے نا لفظ فرض بھی آتا ہے، لفظ واجب بھی آتا ہے نا. اور کتب اللہ ہے نا، تو کتابت کا لفظ بھی آتا ہے فرضیت کے لیے. تو وہ تو قرآن کا سے مفہوم اخذ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کس درجے کا حکم ہے، تو اس سے ایک اصطلاح جو اصطلاح وضعی ہے وہ مستنبط کی جاتی ہے. تو حنفیہ نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر جو طلب ہے، طلب جازم حتمی، اگر جس دلیل سے وہ طلب ہے وہ دلیل اگر قطعی ہے تب تو فرض ہے، اور اگر قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے تو واجب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اگر دلیل قطعی ہے تو فرض ہے اور ضمنی ہے تو واجب ہے. تو واجب اور فرض میں فرق کیا، اور فرق یوں کیا کہ جو دلیل ضمنی ہو، جیسے حدیث خبر واحد ہے، اور خبر واحد کبھی بھی مفید یقین نہیں ہوتی، مفید ظن ہوتی ہے. اور ظن جو ہے نا وہ حق عمل میں حجت ہے، حق علم میں حجت نہیں ہے. بولیے. حق عمل میں حجت ہے، حق علم میں حجت نہیں. ہاں، اسی لیے عقائد مبنی بر ظنون نہیں ہو سکتے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ کس لیے ہے؟ ظن کی اتباع کرنے کو منع فرمایا، یعنی عقائد کے معاملے میں ہے نا، اور عمل کے معاملے میں منع نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. خبر احاد بھی حجت ہیں، صرف ایک صحابی نے کہا، صرف ایک بندے نے کہا، حجت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو احاد بھی حجت ہیں، لیکن حق عمل میں، حق علم میں نہیں. یہ فیصلہ، یہ فرق کس نے کیا ہے؟ اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اتنی دقتیں آئیں گی، اتنی پریشانیاں آئیں گی جب حدیثیں آپ پڑھیے گا، اور قرآن کے مسائل جب پھیلیں گے تو پھر اتنے مسائل آئیں گے کہ حل نہیں ہو پائے گا. تو پھر کسی نہ کسی کو کہیں گے کہ اس کو چھوڑو، اس کو پکڑو، اس کو چھوڑو، اس کو پکڑو. جیسے لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب الا بفاتحۃ الکتاب یا بغیر فاتحۃ الکتاب، اور اسی طرح بہت ساری حدیثیں. اب لامعالی وہ خبر مشہور ہے مگر خبر متواتر نہیں ہے، تو مفید یقین تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی وہ واجب اور فرض کا فرق نہیں کرتے تو اس کو فرض میں لے کے چلے جاتے ہیں، ہے نا. اس کو فرض میں لے کے چلے گئے، اور ہم نے فرض اور واجب کا فرق کیا تو ہم نے واجب رکھا. تو ہر ایک کی رعایت ہوئی
اس لیے اگر منکر واجب کا وہ کافر نہیں ہے نا، لیکن نماز اگر جو ہے نا واجب چھوڑ دی تو نماز نہیں ہوگی، اعادہ کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے. بات سمجھ آئی؟ جی تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ فرق کیا ہے دلیل کے ظنی اور قطعی ہونے کے فرق پر مبنی، یہ فرق کیا حنفیہ نے کہ اگر وہ اس کا مبنا ظنی ہے تو وہ ایجاب ہے، اور اگر مبنا جو ہے وہ قطعی ہے تو یہ فرضیت ہے. جب یہ جانب فعل میں کیا ہے تو یہ جانب کف میں بھی یہی ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ فرض کا مقابل حرام ہے اور واجب کا مقابل مکروہ تحریمی ہے. لہذا جانب کف میں اگر دلیل ظنی ہے تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ مکروہ تحریمی. اس سے بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں دیکھیے والحنفیۃ لما وجدوا احکام ما ثبت بدلیل قطعی، حنفیہ نے جب پایا کہ وہ احکام جو دلیل قطعی سے ثابت ہوں ان کو مخالف پایا ان احکام کے جو دلیل ظنی سے ثابت ہوں. یعنی کچھ احکام دلیل قطعی سے ثابت ہیں، کچھ احکام اور ان میں اختلاف بھی ہو گیا. مثال کے طور پر یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے اور یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے اور تعارض ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو قطعی کو تو ترجیح دیں گے نا. تو ان لوگوں نے شاید یہ کیا کہ قطعی کو ایسی ترجیح دو کہ ظنی کو ختم ہی کر دو. ہم نے کہا امام صاحب نے پتا نہیں، ہر ایک کو سب کو چلائیں، سب کو باقی رکھنا ہے، ہر ایک کو اس کا مقام دینا ہے. تو جو قطعی سے ثابت ہے اس کو فرض، اور جو ظنی سے ثابت ہے اس کو واجب. اس لیے کہا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن فرض ہے کیونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ واجب ہے کیونکہ یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے. تو جب حنفیہ نے پایا کہ دلیل ظنی قطعی سے جو ثابت ہے، جو احکام ثابت ہے وہ مخالف ہیں بعض جو دلیل ظنی سے ثابت ہیں ان کے، تو لا حذوف حالت دال، اس لیے انہوں نے تقسیم میں دال کے حال کا بھی لحاظ کیا ہے. جو حکم پر دال ہے یعنی جو دلیل ہے اس کا بھی لحاظ کرو کہ وہ دلیل کس درجے کی ہے. اگر وہ قطعی ہے تو حکم کچھ اور ہوگا، اور ظنی ہے تو حکم کچھ اور ہوگا. حالت دال فی طلب الحتمی، طلب حتمی میں جو دلالت کرنے والا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ لأنہ العمدہ فی الباب، کیونکہ وہی تو عمدہ ہے باب میں، یعنی اعتماد تو اسی پر ہے نا، وہی تو پلر ہے، وہی تو اصل ہے. حکم نکلا کہاں سے؟ اسی آیت سے تو نکلا ہے یا اسی حدیث سے تو نکلا ہے. تو اس کی حالت ہی پہ آپ نہیں دیکھو گے قطعی ہے یا ظنی ہے، سب کو برابر کر دیں گے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. فقالو، اس لیے حنفیہ نے کہا ان ثبت طلب الجازم بقطعی فالافتراض، اگر طلب جازم ثابت کس سے ہو؟ قطعی سے، تو افتراض ہے. ان کان ذالک طلب للفعل، اگر وہ فعل کا طلب ہو، یا وہی طلب جازم قطعی سے ہے تو تحریم ہے اگر یہ طلب کس کی ہو؟ ان کان ذالک للکف، رکنے کا حکم ہو. اور کہتے ہیں او ثبت طلب الجازم بظنین، اگر طلب جازم ثابت کس سے ہو؟ ظنی سے، فل ایجاب، فل افتراض نہیں. تو یہاں پر ایجاب ہے اگر وہ طلب جو ہے نا فعل کی کا طلب ہو، فعل کی طلب ہو. وکراہت التحریم ان کانا ذالک للکف، اگر وہ طلب کف ہو دلیل ظنی سے. فل احکام اذن سبعۃ، لیجیے احکام کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. کیا کیا؟ فرض، واجب، ہاں مندوب، حرام، مکروہ تحریمی، ہاں اور ہاں مباح، مکروہ تنزیہی، مباح. فرماتے ہیں فقد بان لکا ان النزاع بیننا و بین الشافعیہ لیس الا فی التسمیۃ لا فی المعنی. تو آپ کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے اور شافعیہ کے درمیان جو نزاع ہے وہ صرف نام رکھنے میں ہے، نزاع لفظی ہے، نزاع معنوی نہیں ہے. تو جو ہم ایک چیز کو واجب کہتے ہیں ہے نا، اور وہ اس کو فرض کہتے ہیں. ہم اس کو فرض کہتے ہیں دوسرے کو، وہ ہم جس کو واجب کہتے ہیں وہ بھی واجب کہتے ہیں، لیکن وہ واجب فرض کو کہتے ہیں.
ہے نا، وہ اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ دلیل جو ہے نا وہ قطعی ہے کہ ظنی ہے، ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں. تو الگ الگ اصطلاح ہو گئی نا، جب الگ الگ اصطلاح ہو گئی تو پھر یہ اختلاف معنوی نہیں ہے. اب اس کو واجب کہتے ہیں، آپ اس کو واجب کہتے ہیں، جس کو آپ واجب بولتے ہیں ہم اس کو فرض بولتے ہیں. فلا وجہ لما شمر الذیل صاحب المحصول لابطال قولنا. تو صاحب المحصول نے جو بڑی محنت صرف کی ہے ہمارے قول کو باطل کرنے کے لیے، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اب صاحب المحصول سے کیا مراد؟ شمر الذیل کا معنی تو دامن اوپر کرنا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، تیاری کرنا. اور صاحب المحصول دیکھنا پڑے گا کس کتاب کی طرف اشارہ ہے، کون سے مصنف ہیں. المحصول ایک امام راضی کی بھی کتاب ہے، تو کون سی کتاب مراد ہے ان کی یہ بھی دیکھنا چاہیے. لابطال قولنا، اور لابطال قولنا سے مراد یہ خود صاحب فواتح الرحمود کی بات نہیں ہوگی، بلکہ حنفیہ کی طرف ہے نا. اور اگر یہ قرین قیاس ہے کہ صاحب المحصول سے مراد اگر وہی امام راضی والی کتاب ہے تو وہ شافعیہ سے ہے، اور ہماری سے مراد یہ ہے کہ حنفیہ کے قول کی تردید میں. تو یہ کیا تردید کی ضرورت ہے جب اختلاف لفظی ہے تو. ومن زعم من الشافعیۃ ان النزاع معنوی، اور جو یہ گمان کرتا ہے کوئی شافعی امام، کوئی شافعی مصنف یا محقق کہ یہ نزاع لفظی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے، فی ان الافتراض فی کلام الشارع علی ایہما یحمل فقط غلط، کہ افتراض کلام شارع میں ان میں سے کسی پر بھی محمول ہو سکتا ہے. کلام شارع میں افتراض جو ہے نا وہ واجب پر بھی اور فرض پر بھی. یہ تو ہم نے نا تقسیم کی ہے، حنفیہ نے کی ہے نا. آپ کے نزدیک تو فرض اور واجب برابر ہے، چاہے فرض بولو چاہے واجب بولو. تو اب ہمارے رد میں کہہ دیا کہ وہ کلام شارع میں لفظ فرض جو ہے نا وہ دونوں پہ بولا جاتا ہے، اس لیے دونوں میں فرق نہیں ہے. ہم نے کہا فرق ہے، آپ نے کہا فرق نہیں ہے، دونوں میں بولا جاتا ہے. تو کیا یہ کہنا غلط ہے کہ دونوں پہ کلام شارع میں دونوں پہ بولا جاتا ہے؟ یہ کہنا غلط ہے. کیوں کہنا غلط ہے؟ فقط غلط کیف وان النصوص كلها كانت قطعیۃ فی زمن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نصوص شرعیہ کی بات کر رہے ہیں، نصوص شرعیہ میں کون ظنی ہے عہد رسالت میں؟ سب کے سب قطعی ہیں. یہ ظنی اور قطعی اور ضعیف اور شاذ اور معلل اور یہ جو قسمیں ہیں وہ سب بعد میں ذخیرہ احادیث کی حفاظت کے لیے اس کے معیارات متعین کیے گئے، لیول متعین کیا گیا اس کے ثبوت اور عدم ثبوت کے اعتبار سے. لیکن جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ سب برابر ہے نا آپ کا فرمان. تو حدیث متواتر اور حدیث مشہور کہہ لیجئے اور حدیث غریب اور ضعیف اور منکر اور شاذ اور معلل سب برابر ہو گئے نا. موضوع چھوڑ دیجئے، وہ کچھ نہیں ہے. موضوع تو حدیث ہی نہیں ہے، روایت ہی نہیں ہے کچھ. سب برابر ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ تقسیم چلے گی عہد صحابہ کے بعد. اب اسی لیے فرمایا کہ کسی ایک، یوں سمجھ لیجیے مثال کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم دیا، آج وہ روایت ضعیف ہو گئی کہ روات کی بنیاد پر جو ہے نا وہ ان کے مدارج الگ الگ تھے، ان کے حافظے میں کمزوری یا کسی بھی وجہ سے ضعیف ہوئی. تو آج کی ڈیٹ میں اس روایت کا کوئی انکار کرے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے ایمان پر، کیونکہ وہ ایک ضعیف روایت کا انکار کرے گا. حالانکہ ضعیف روایت کا انکار بھی بری بات ہے، ضعیف روایت کا بھی انکار بری بات ہے اور یہ محرومی ہے. کیونکہ ضعیف جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ وہ جھوٹی بات ہو گئی اور غلط ہے ہی نہیں. کچھ تو درجہ دینا پڑے گا نا اس کا. اسی لیے کہا کہ احکام میں معتبر نہیں مانیں گے، فضائل میں ہم مان لیں گے. تو کچھ تو قدر و قیمت ہے. تو انکار بالکل یہ غلط بات ہے، لیکن اس انکار کی بنیاد پر یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے نا بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہو جائے، ان کے ارشاد کا منکر ہو جائے. لیکن جس وقت آپ علی سبیل الفرض مان لیجئے کہ جس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
زبان اقدس سے وہ جملہ نکلا تھا، ہے نا، اس وقت کوئی بندہ سامنے موجود ہو اور وہ فوراً اس جملے کو رد کر دیتا تو وہ فوراً کافر ہو جاتا، کیونکہ جو جملہ کوئی بندہ زبان سے سامنے سنے گا وہ ظنی نہیں ہے، وہ قطعی ہے، ہم نے سنا ہے خود بھی، امر مشاہد ہے، امر محسوس ہے، امر مسموع ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو ظنی کا سلسلہ ہے، ظنی اور غیر ظنی، یہ تو بات کی بات ہے، سارے نصوص عہد رسالت میں کیا ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب ایجاب اور افتراض دونوں جو ہے نا وہ کلام شارع میں اسی معنی میں الگ الگ محمول ہوتا ہے؟ نہیں، سب کے سب جو ہے نا وہ قطعی میں محمول ہے۔ وَالظَّنُّ إِنَّمَا نَشَأَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، تو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے، یہ کوئی شافعی اگر یہ کہے تو کہ حالانکہ ساری نصوص جو ہے نا قطعی ہیں سرکار کے زمانے میں، اور زن جو ہے وہ اس زمانے کے بعد شروع ہوا ہے، جب روایت آگے کوئی بندہ بیان کرے گا، کوئی صحابی، تو اب ان کے لیے تو یقین نہیں ہے، زن ہے نا۔ اسی لیے فجر کی نماز میں ایک صحابی پہنچے، ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ کا مسئلہ ہو گیا تھا، مغرب کی نماز میں دوسری مسجد میں ایک صحابی پہنچے، اور فجر کی نماز میں مسجد قباء میں ایک اور صحابی پہنچے کہ تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا، اور ایک صحابی کا حکم سن کر کے سارے لوگوں نے نماز نئے قبلے کی طرف پڑھی۔ وہ مفید یقین تو نہیں ہے، مفید جزم، مفید زن ہے، لیکن حق عمل میں ہے، بات سمجھ آئی؟ وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ إِطْلَاقَ الْإِفْتِرَاضِ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ لَيْسَ إِلَّا عَلَى الْإِلْزَامِ لَا غَيْرِ، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ لفظ افتراض کا اطلاق شارع کی زبان پر یہ الزام کے لیے ہوتا ہے نا، کسی چیز کو کسی پر لازم کرنے کے لیے، ضروری کرنے کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، کسی آپشن دینے کے لیے نہیں ہے، اختیار دینے کے لیے نہیں ہے، لازم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ والذی اوقعہ فی هذا الغلط ما بین القاضی الامام ابو زید فی وجہ تسمیت بالافتراض، اور جس چیز نے ان کو اس غلط میں لگایا، اس خطا میں ڈال دیا کہ افتراض اور ایجاب یہ دونوں کلام شارع میں ظنی کے لیے بھی اور قطعی کے لیے بھی مستعمل ہے، وہاں ظنی ہے ہی کہاں؟ تو یہ اس غلطی میں کیسے پڑے؟ قاضی ابو زید نے افتراض کی وجہ تسمیہ میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کی وجہ سے یہ غلطی میں پڑے ہیں۔ اب یہ بھی ایک کام ہے، آپ دیکھیے قاضی ابو زید نے یہ افتراض کی وجہ تسمیہ کیا بیان کی ہے اور کہاں پہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو علامہ بحر العلوم صاحب فواتح الرحموت یہ کتاب لکھی رہے ایسے کے لیے جو تمام کتب اصول فقہ کو پڑھ چکا ہو اور ساری بحثیں مستحضر بھی ہوں، بات سمجھ میں آئی؟ کہیں بھی تھوڑی سی مدد بھی نہیں کرتے ہماری، یہ فلاں جگہ یہ فلاں جگہ نہیں، بس اپنے لیول پہ چل رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بہرحال کہتے ہیں والوجوب وکراہۃ التحریم یشارکانہا، اب یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ وَيُشَارِكَانِهَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِالتَّرْكِ، ہاں دیکھیے ایک منٹ، چلیے بات یہ ہے کہ حنفیہ نے جو تقسیم کی ہے اس میں دو قسمیں اور نکل آئی ہیں نا، فرض کے بعد واجب بھی آ گیا اور حرام کے بعد مکروہ تحریمی بھی، تو یہ واجب اور مکروہ تحریمی جو دو قسمیں بعد میں حنفیہ نے نکالی، یہ یشارکانہما، یہ فرض اور تحریم کے ساتھ شریک ہو گئے، کس معاملے میں؟ فی استحقاق العقاب بالترک، ترک کی وجہ سے استحقاق عقاب میں، ٹھیک ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فرض اگر بندہ چھوڑے گا تو مجرم ہوا نا، اور واجب چھوڑے گا تب بھی مجرم ہوا،
فرق ذرا ہے کہ وہ فرض چھوڑے گا تو بڑے درجے کا مجرم ہے، واجب اس کے بعد والے درجے کا مجرم ہے. تو واجب جو ہے نا فرض کے معاملے میں فرض کے ساتھ، واجب فرض کے ساتھ شریک ہے استحقاق عقاب میں. واجب فرض کے ساتھ شریک ہے کس معاملے میں؟ استحقاق عقاب میں. بات سمجھ میں آئی؟ فرق یہ ہے کہ اگر فرض کا انکار کرے گا کوئی بندہ تو وہ کافر ہو جائے گا، اور واجب کا انکار کرے گا تو کافر نہیں ہوگا. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ماں بھیل فرق بتا دیا نا میں نے. اور بھی کچھ وجوہ سے فرق ہے، لیکن اس معاملے میں دونوں شریک ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ قضا نماز جو ہے نا وہ فرض کی بھی قضا ہے اور واجب وتر کی بھی قضا ہے. وہ چھوٹ جائے تو استحقاق عقاب، یہ چھوٹ جائے تب بھی استحقاق عقاب. تو واجب جو ہے وہ فرض کے ساتھ شریک ہے کس معاملے میں؟ ترک پر استحقاق عقاب میں. اسی طرح سے مکروہ تحریمی حرام کے ساتھ شریک ہے اس کے کرنے پر استحقاق عقاب میں. ترک پر نہیں بلکہ اس کے ارتکاب پر. جیسے حرام کا کوئی ارتکاب کرے گا تو استحقاق عقاب ہوگا، اسی طرح سے مکروہ تحریمی کا کوئی ارتکاب کرے گا تو بھی. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ فرماتے ہیں والوجوب و کراہت التحریم یشارکانہما اے الافتراض و تحریم. تو وجوب و کراہت تحریم یہ فرض اور تحریم، فرض اور حرام کے شریک ہیں کس معاملے میں؟ بالترک. یعنی اے الافتراض والوجوب، اگر فرض ہے یا واجب ہے تو چھوڑیں گے تو استحقاق عقاب ہوگا. تو افتراض و وجوب جو ہے نا یہ تشارکان فی استحقاق العقاب بترک فعلہما ہاں ان کے فعل کے ترک سے. اور تحریم اور کراہت تحریم یہ دونوں شریک ہیں استحقاق عقاب میں بترک الکف. کف کو ترک نہیں کیا تو. ومن ہا ہونا. چلیے یہاں تک کی بات کلیئر ہو گئی جی؟ استحقاق عقاب جو لازم ہے فرق کیا ہوا؟ فرض اور واجب ان کو بھی چھوڑ رہے تو اس کو استحقاق دلیل ترکی اور دلیل قطعی کا فرق. فرق تو بتایا نا میں نے. یہی تو قدر مشترک بتا رہے ہیں نا. استحقاق عقاب اس میں بھی ہے، استحقاق عقاب اس میں بھی ہے. اب اسی میں آپ فرق بھی پوچھ رہے ہو. یہ فرق تو ختم کر رہے ہیں نا کہ اس میں فرق نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہیں. اب آپ کہو گے فرق ہے کیا؟ تو بتا تو دیا میں نے فرق کیا ہے. کیا فرق بتایا؟ دلیل قطعی اور دلیل ثبوت. یہ اس کا منکر کافر ہوگا، اس کا منکر کافر نہیں ہوگا. چلیے فرماتے ہیں ومن ہا ہونا. جی اگر اس میں فرق منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تحریمی میں اور حرام میں تو عموم خصوص مطلب کی نسبت ہو جائے گی اس میں. ہاں عموم خصوص مطلق کی نسبت کے جو ہے وہ ساری شکلیں بتائیے کہ ہر مکروہ تحریمی حرام ہے. اب بعض حرام مکروہ تحریمی نہیں. ہر حرام مکروہ تحریمی، ہر مکروہ تحریمی حرام نہیں، ایسا ہوگا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوگا. وہ دونوں الگ الگ ہیں. اگر تمام وجود کا اعتبار کریں تو کوئی حرام مکروہ تحریمی نہیں، کوئی مکروہ تحریمی حرام نہیں. چلیے اس کو الگ سے دیکھ لیں گے. ومن ہا ہونا قال محمد کل مکروہ حرام تجوزن. یہ آپ والی بات آئی، لیکن دیکھیے اس کو تجوزن کہا انہوں نے. اسی وجہ سے تو امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے کس وجہ سے؟ من اجل التشارک فی ھذا اللازم، کہ کچھ نہ کچھ قدر مشترک تو ہے. اسی اشتراک کی وجہ سے امام محمد نے فرمایا ہر مکروہ حرام ہے مجازن، کیونکہ اس سے بھی بچنا ہے. مکروہ سے بھی بچنا ہے. مکروہ کا مطلب یہ نہیں کہ کرنا ہے، مکروہ کا مطلب بچنا ہے اس سے. وَأَرَادَ اسْتِحْقَاقَ الْعِقَابِ بِالْفِعْلِ. اور امام محمد نے جو یہ کہا کہ ہر مکروہ حرام ہے، ان کی مراد استحقاق عقاب ہے. وہ جہود والا نہیں معاملہ ہے کہ مکروہ کا جاہد بھی جو ہے نا وہ کافر ہو جائے گا. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کس معاملے میں کہہ رہے ہیں؟ بولیے. استحقاق عقاب کے معاملے میں کہہ رہے ہیں.
اراد استحقاق العقاب یعنی سزا کا مستحق ہو گیا اس کام کے کرنے کی وجہ سے، للقطع بأن محمدا رحمہ اللہ تعالی لا یکفر جاحد المکروہ، یہ بات یقینی طور پر ہے، کون کرے گا؟ یہ بات قطعی یقینی ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ یہ مکروہ کے جاحد کی تکفیر نہیں کرتے، مکروہ کے جاحد کی، جاحد منکر کی، مکروہ کے منکر کی تکفیر نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا ہے، یہی تو فرق ہے۔ تو اس لیے وہ مجازن انہوں نے استحقاق عقاب کے مرحلے میں کہا کہ ہر مکروہ حرام ہے۔ والحقیقت ما قالہ، اور حقیقت وہ ہے جو ہمارے شیخین نے فرمایا، اے الامامان الشیخان، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، انہ الی الحرام اقرب، یہ کہنے کے بجائے کہ کل مکروہ حرام تجوزا، یہ کہیے کہ مکروہ جو ہے وہ حرام سے اقرب ہے، حرام کے قریب، حرام نہیں ہے، حرام کی حد میں داخلے کے قریب ہے، الی الحرام اقرب، وہ حرام کے قریب ہے، للتشارک فی استحقاق العقاب بالفعل، کیونکہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے بندہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، تو جیسے حرام کے کرنے سے سزا کا مستحق ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کے کرنے سے بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذا، چلیے، وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ الْافتراض عَلَى مَا يَكُونُ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا، یہاں تک بات ہو گئی، اس کو مضبوطی سے آپ پکڑ لو۔ یہاں پر ایک بات اور اسی پر ہم جو ہے درس روک دیں گے۔ فرمانے کی یہ بھی بات یاد رکھو کہ انه قد يطلق الافتراض على ما يكون ركنا او شرطا لعبادة فيقال انه فرض فيها وان كان ثابتا بدليل ظني، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی افتراض کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جو رکن ہو یا شرط ہو کسی عبادت کے لیے، اور تو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا اس عبادت میں فرض ہے، رکن ہو یا شرط ہو دونوں کو، یہ تو آسان سی بات ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی لوگ جو نا وہ رکن اور شرط میں فرق کرتے ہیں، اور تجوزاً کبھی یہ رکن کو بھی فرض بول دیتے ہیں اور شرط کو بھی فرض بول دیتے ہیں۔ طہارت فرض ہے کہہ دیا، طہارت کیا ہے نماز کے لیے؟ فرض ہے، لیکن تفصیل کریے گا تو وہ رکن تھوڑی ہے، وہ تو شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو رکن پر بھی فرض کا اطلاق ہوتا ہے اور شرط پر بھی فرض کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ وَإِن كَانَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ، اگرچہ وہ بات دلیل ظنی سے ثابت ہو، جی یہ بات یہاں پر کئی انہوں نے، حالانکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دلیل ظنی سے جو ثابت ہو وہ فرض کیسے، وہ تو فرض نہیں ہے، یہی تو فرض کی خصوصیت ہے کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت، طلب جازم ہے، حتمی ہے۔ لیکن اس کی توجیہ دیکھیے، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ كَمَا يُقَالُ مَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ فَرْضٌ وَأَمْثَالُهُ، اسی جیسے اور مثالیں، ربع راس کا مسح فرض ہے، یہ حنفیہ کے نزدیک ہے کہ نہیں ہے؟ اور اقل ما یطلق علیہ اسم المسح یہ شافعیہ کے نزدیک ہے، پورے سر کا مسح یہ مالکیہ وغیرہ کے نزدیک ہے۔ تو اب ربع راس کا مسح فرض ہے، اور وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ والی روایت ہے، تو خبر واحد ہے کہ نہیں ہے وہ؟ تواتر سے تو نہیں ہے، تو خبر واحد سے فرضیت ثابت ہو گئی جناب، کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، استنجا کیا اور وضو کیا آپ نے، تو ناسیہ پر مسح کیا، ناسیہ ربع راس کو کہتے ہیں، یہ کہاں تواتر سے ثابت ہے؟ خبر احاد سے تو ثابت ہے، اور پھر حنفیہ نے کیا کہہ دیا، اس کو فرض کہہ دیا ربع راس کا مسح۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی لفظ فرض کا اطلاق دلیل ظنی سے جو ثابت ہو اس پر بھی ہو جاتا ہے، تو جناب وہ اوپر کی ساری بحثیں ادھر ادھر ہو گئی، تو اس کی توجیہ یوں سمجھ لیجئے، اس مقام پر ہماری طرف سے کہ ایسا نہیں ہے، یہ بات اس مقام پر ہے جہاں پر جو ہے نا وہ دلیل قطعی میں اجمال ہو، مجمل ہو،
اور خبر واحد اس کا بیان واقع ہو، دلیل ظنی اس کا بیان واقع ہو، تو اس دلیل ظنی کو دلیل قطعی سے ملحق کر دیں گے کیونکہ اس کا بیان واقع ہے، اور اسے یہ نہیں کہیں گے کہ دلیل ظنی سے ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ اصل مسح راس یہ قرآن سے ثابت ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، لیکن با چونکہ محل پر آ گئی ہے، با کہاں پر آ گئی ہے؟ محل پر آ گئی ہے، حالانکہ با وسیلے پر آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے مسح کیا جاتا ہے اس پر با آتی ہے، اور یہاں آ گئی ہے کس پر؟ محل پر محل پر آ گئی ہے، اس وجہ سے مقدار کے بیان میں مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو اس کو جو ہے نا ہم کس قدر مانے کس قدر نہ مانے تو مان لیا گیا یہ مجمل ہے، اور مجمل کا حکم یہ ہے کہ توقف کریں گے جب تک کہ بیان شارع کی طرف سے نہ آ جائے، اور بیان شارع کی طرف سے وہی آ گیا جو وہی ابن شعبہ والی روایت، اس کو ملحق اس سے کیا۔ تو اس لیے ہم دلیل ظنی سے ثبوت نہیں کہتے اس کو، وہ دلیل ظنی سے جو ثبوت ہے نا وہ دلیل قطعی سے ملحق ہو گیا، تو وہ آیت کریمہ سے ہی ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی بات اس درجے تک صحیح ہے کہ ہاں کم سے کم اس اجمال کا بیان جو ہے نا، تفسیر یا بیان، یہی اسی حد تک تو کم سے کم جو ہے وہ دلیل ظنی سے ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز دلیل ظنی سے ثابت ہے کبھی کبھی اس پر بھی فرض کا اطلاق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دلیل قطعی سے تو فرض ثابت ہے، اور دلیل ظنی سے جو اس کی تعین کے اندر اجمال کا جو تعین ثابت ہو رہی ہے ہاں جی جی، دلیل ظنی۔ اور اسی لیے حنفیہ نے یہ فرق کر دیا کہ فرض جو ہے نا فرض عملی اور فرض اجتہادی، نہیں فرض قطعی، ہاں فرض عملی، جی۔ چلیے کہتے ہیں کہ کما یقال مسحور بالراس فرض وامسا، اسی کی طرح اور مثالیں لے لیجیے، وما لم یکن شرطا ولا رکنا بل مکملا لها، اور جو چیز نہ شرط ہو اور نہ رکن ہو۔ بھائی شرط کوئی چیز ہے تو شرط کے فوت سے مشروط بھی فوت ہے نا، اور رکن ہے تو ایک رکن بھی مفقود ہو گیا تو وہ چیز ہوگی ہی نہیں۔ لیکن مکمل کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے، ہاں کمال نہیں ہوتا، اس میں کمی رہتی ہے۔ تو نہ تو شرط ہو نہ رکن، کوئی ایسی چیز ہے نہ تو شرط ہو نہ رکن ہو بلکہ مکمل ہو اس عبادت کے لیے، لیکن ہو حتمی، اس کو واجب کہتے ہیں۔ یوں بھی ہو کیسی؟ حتمی، اس کو واجب کہتے ہیں۔ سواء کان الحتم مقطوعا، اب وہ حتم جو ہے یعنی طلب کہا گیا یقینی طور پر لازم ہے تم پر کرنا، لازم ہے تم پر، اور اس کا بھی ثبوت کبھی کہتے ہیں کہ قطعی ہو یا غیر یا قطعی نہ ہو، ظنی ہو، یعنی طلب تو حتمی ہے لیکن اس طلب کا ثبوت جو ہے وہ دونوں طریقے سے حتمی ہو یا قطعی ہو یا ظنی ہو۔ تو وہی کہا کہ انہوں نے سواء کان الحتم مقطوعا، وہ حتم جو ہے جو طلب کا حتم ہے یقین ہے، وہ مقطوعا او لا، یہاں پہ کہا کما یقال، اگر قطعی ہے جیسے کہ کہا جائے الستر واجب فی الطواف، طواف میں ستر عورت واجب ہے، نہ تو یہ شرط ہے اور نہ رکن ہے۔ طواف کا رکن یہ ہے کہ جناب 7 چکر آپ خانہ کعبہ کے گرد لگائیے، ٹھیک ہے، اور ستر جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے، نہ تو شرط ہے اور نہ رکن ہے۔ نماز کے لیے ستر شرط ہے، طواف کے لیے ستر لیکن مکمل ہے، اس کے لیے ہے نا، اس کے لیے مکمل ہے کہ اس سے اس میں کمال آئے گا۔ الستر واجب فی الطواف، اب دیکھ لیجئے یہ ہے نا واجب، ستر واجب ہے، اولا نہیں ہے، یہ اولا ہے۔ سواء کان الحتم مقطوعا اولا، اس کا تعلق جو ہے نا مقطوعا سے، قطعی ہو یا قطعی نہ ہو، تو یہ کاما جو ہے نا یہ ہٹا دیجیے، آپ اس کاما کو یہاں رکھ دیجیے۔ اولا یا پھر حتمی نہ ہو، کما یقال جیسے کہا جاتا الفاتحۃ واجبۃ فی الصلاۃ، یہ طلب حتمی نہیں ہے اس میں، کیونکہ جو حدیثیں ہیں کثیر سندوں سے وارد ضرور ہیں لیکن تواتر نہیں ہے اس میں، ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہذا الاصطلاح مذکور فی الکشف، اور یہ کشف الاسرار جو ہے نا جو کتاب ہے اصول فقہ کی، اس میں یہ اصطلاح مذکور ہے۔
چلیے وبعضهم زعموا انهم انما اطلقوا الفرض في امثال المسح لانه قطعی ثابت بالکتاب. یہ بات میں نے ابھی وضاحت کی کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فرض کا اطلاق ربع راس کا مسح فرض ہے، اس جیسی مثالوں میں لفظ فرض کا اطلاق انہوں نے کیا، واجب کا اطلاق نہیں کیا. یہ اس لیے کہ اصل مسح قرآن سے ثابت ہے، لأنه قطعی ثابت بالکتاب. وشنع علیہ فیہ بتشنیعات یطول الکلام بذکرها. لیکن اس پر جو ہے بڑی تشنیعات کی گئی ہیں، ایرادات ہیں، یعنی قباحتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کو اگر ذکر کریں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، حالانکہ بات لمبی ہو چکی ہے. ومن اراد الاطلاع، جس کو مزید اطلاع کی ضرورت ہو تو کشف الاسرار کی طرف جائیے اور مطالعہ کریے. سوال ریکارڈ کر لیے. ریکارڈ کرنا ہے تو اس میں نہیں.